الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم. آغاز گفتگو سے قبل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام، آج کا عنوان اندھیروں سے اجالوں کی طرف. یہ عنوان بہت بڑا ہے، زندگی کا ہر لمحہ اس میں سمایا ہوا ہے. ہمارا کوئی بھی ایسے خارج نہیں ہے. اب چاہے ہماری فکریں ہوں یا ہماری زندگی ہو، ہمارا رہن سہن، اپنے آپ سے تعلق ہو یا غیروں سے تعلق ہو، سب میں دو پہلو رہتے ہیں، اندھیرا بھی ہے اور اجالا بھی ہے. بس بات اتنی ہمیں سمجھنا ہے کہ اندھیرا کہیں گے کس کو اور اجالا کسے کہیں گے. اور یہ سفر سب کے آگے درپیش ہے. ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں کا مسافر ہے. اس سفر کے دوران ہمارے راستوں کے اندر اندھیرے بھی ہیں اور اجالے بھی ہیں، یا یوں کہیں کہ ہمیں اندھیروں سے گزر کر اجالوں کا سفر کرنا ہے. کتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات تو بالاتفاق مانی گئی ہے کہ جس نے روشنی طلب کی، جس نے اجالا تلاش کیا، اسے اجالا ملا ضرور ہے. اب ہم اور آپ اندھیرے اور اجالے کی بات کریں تو تمام دنیا اندھیرے میں مبتلا ہے، تمام کائنات اندھیرے میں مبتلا ہے. زمین پر رہتے ہیں ہم تو ہمیں اجالا نظر آتا ہے، اور جو لوگ زمین چھوڑ کر خلا میں نکلے ہیں، جو آسمان کے سیر کو نکلنے کے دعوے کرتے ہیں، کوئی دعویٰ کرتا ہے ہم چاند پہ جائیں گے، یہ سارے دعوے جو ہے نا، جو زمین چھوڑ کر نکلے ہیں، سب نے آگر یہی بات کہی ہے کہ اگر روشنی کہیں ملتی ہے تو زمین پر ملتی ہے، اس کے علاوہ کہیں پر روشنی نہیں ملتی ہے. ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. گویا کہ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو اندھیرے میں رکھا ہے تو روشنی کو، وہ زمین کو وہ نور عطا کیا ہے جو ہم اور آپ کے سکون کا سامان بنا ہوا ہے. ایک خلاباز تھا امریکی، وہ سفر پہ نکلا. وہ کہتا ہے کہ میں گیا ہوں، میں نے انترکش دیکھا ہے، میرے ساز و سامان، میرے ضرورت کی چیزیں مجھے وہاں نہیں ملتی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا. لیکن جیسے زمین پر میں اترا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں زمین کو چوم لوں. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر کا جو اندھیرا تھا وہ انترکش میں جانے کے بعد برقرار تھا. وہ لطف نہیں مل سکا، وہ محبت نہیں مل سکی، اور جو انس، جو لگاؤ تھا زمین کی وجہ سے، وہ اسے نہیں مل سکا. وہ وہاں پر پریشان تھا اور یہ دعا کرتا رہا کہ میں زمین پر کب پہنچوں گا. اور یہ محبت اتنی بڑھ گئی کہ وہ جب زمین پہ اترا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ زمین کو چوم لے. یہ ایک فرق ہے ہم میں اور کافروں میں. کیوں؟ اس کا وہاں دل چاہ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ میں زمین پہ اتروں تو زمین سے اتنی محبت ہے کہ اسے چوم لوں، مجھے وہ نعمتیں ملی، وہ احساس ملا، وہ خوشی میسر آئی. لیکن ایک مومن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ مومن کا انداز یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جب اسے نعمتیں ملتی ہے وہ اس ملی ہوئی نعمت کو سب کچھ نہیں سمجھ لیتا، بلکہ وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے الحمدللہ کہا کرتا ہے، اللہ اکبر کہا کرتا ہے. یعنی تمام نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. جس انداز سے تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے ہیں ہی، ہمیں پلٹنا بھی کس کی جانب ہے؟ اللہ کی جانب. ہمارا ہر کام جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تمام نعمتیں ہم اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. اور یہی سفر میں سب سے اہم مسئلہ چراغ ہے جو ہمیں اللہ تعالی کی پہچان دیتا ہے. اللہ کو پہچاننا. ایمان سب سے بڑا نور ہے
اور کفر سب سے بڑا اندھیرا ہے. کیا نہیں ہے ایسا؟ پیدا کرنے والے کتنے ہیں؟ کائنات کو بنانے والے کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے. اگر کوئی کروڑوں میں گم ہو جائے کیا وہ اندھیرے میں مبتلا نہیں ہو گیا ہے؟ یا ایسا نہیں ہو گیا ہے کہ کوئی اگر اندھیرے کو ہی خدا مان لے تو پھر وہ روشنی کی تلاش میں نکل ہی نہیں سکتا. جس نے اندھیرے کو خدا مانا اگر وہ کہے کہ مجھے روشنی چاہیے، مجھے نور چاہیے، نہیں، وہ اپنے خدا کا غدار ہو جائے گا. اسے پھر تو صبح نکلنے والے سورج کا انتظار بھی نہیں ہونا چاہیے. اسے دعائیں کرنی چاہیے کہ اندھیرا ہمیشہ رہے. لیکن ایسا کوئی نہیں ہو سکتا. دعوے ہیں اپنے اپنے خدا ہونے کے دعوے، نہ جانے کس کس کو مان لیتے ہیں، لیکن وہ ان اندھیریوں میں مبتلا ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. قرآن تو صاف کہتا ہے هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہیں کیا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یہ اللہ کہتا ہے کہ اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کسی سے پوچھ رہے ہیں آپ، اگر کوئی یہ کہتے ہیں، قرآن یہاں لا کر آپ سے پوچھ رہا ہے، پہلے پوچھتا ہے کون ہے زمین و آسمان کا خالق؟ پوچھو ان لوگوں سے جو دوسروں خالق کہتے ہیں، کون ہے زمین و آسمان کا خالق؟ وہ جواب نہیں دیں گے. اللہ تو حضور کو کہتا ہے کہ آپ فرمائیں، آپ بتائیں کہ خالق کون ہے. آپ بتائیں کہ اللہ ہے، وہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے. پھر بھی اگر وہ خاموش ہے نا، کچھ نہ بولیں، تو ان سے پھر کہو اچھا تم ہی بتاؤ، ایک اندھا ہوتا ہے، ایک انکھیارا ہوتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں تو اس کی عقل کام کرے گی. اگر وہاں پر بھی خاموش رہ جائے تو پھر اسے کہو کیا اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ ایسا سچ ہے، سب ماننے کے لیے تیار رہیں گے. تو بتائیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. کیا اس سے بڑا نور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا نور ہی یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کیوں قرآن کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا نور اور ایک روشن کتاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ نور کہا ہے. تفسیر خازن ہے، امام جلال الدین سیوطی ہے، اور تفسیر بغوی ہے. ان تمام میں ایک ہی بات ہے، نور سے مراد کون ہے یہاں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مطلب اندھیروں سے نکالنے والے، اندھیروں کے سفر سے ہمیں نور کی طرف لانے والے. ٹھیک ہے، تو اندھیرا پہلے سمجھ لیں. آپ اندھیرا کہیں گے کس کو؟ سب سے پہلا اندھیرا کفر ہے. کفر سے بڑا اندھیرا کوئی نہیں ہے. جو آپ کو اپنے پیدا کرنے والے کے خلاف کھڑا کر دے، اسے نظر نہ آنے دے. کیونکہ جہاں اندھیرا ہوگا وہاں آپ دیکھ نہیں سکیں گے، وہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اور روشنی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن روشنی کے ذریعے ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نظر آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور مبین ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتے، اعلان نہیں کرتے اپنے نبی ہونے کا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار ایسا بنایا کہ دنیا آپ کے اخلاق سے جان لیتی کہ ہاں یہ وہ نور مبین ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان دینے والا ہے. اصل مسئلہ یہاں ہے. سراج منیر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو، کیا تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو، ان کے وقار کو سمجھو. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے ہیں، وہ سراج منیرہ ہیں، روشن چراغ ہے. جس میں سے یہ بات اور ہے کہ بروز محشر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا کے سامنے ہزاروں سورج بھی روشن کیے جائیں گے تو وہ تمام کے تمام سورج حضور کے چہرے کے سامنے ماند پڑ جائیں گے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زیبا جو ہے وہ پردوں میں ہے. ابھی وہ پردے ہٹے نہیں ہیں. وہ پردے ہٹ جائیں گے تو ہم اور آپ کی آنکھیں دیکھ بھی نہیں پائیں گے. اللہ ہمیں دیدار عطا کرے. لیکن بات چل رہی یہاں پر کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا دوست ہے جو اندھیریوں سے نور کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافروں کا ساتھی تو طاغوت اور شیطان ہے. یخرجہم من النور الی الظلمات، جو نور سے اندھیروں میں لے کر چلا جاتا ہے.
یہاں ایک بہت خوبصورت گفتگو ہے کہ یہاں کیا کہا؟ ظلمات، اندھیرے کہا ہے، بہو وچن جمع استعمال کی ہے، اور نور کے لیے فقط ایک استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ یہاں یہ سمجھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ نور ایک ہے، زیادہ نور نہیں ہے۔ تمام کائنات میں جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں، جو ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ چاند، سورج، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نور سے اللہ نے منور فرما دیے ہیں، ان کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اور رہی بات ظلمت اور اندھیرے کی، تو ایک نہیں ہے، اندھیرے بہت ہیں زندگی میں۔ کفر ایک اندھیرا، نفاق ایک اندھیرا ہے، شرک اندھیرا ہے، ہماری بری عادتیں ایک اندھیرا ہے، ہماری نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جانا اندھیرا ہے، ہمارا جو ڈپریشن ہے یہ بھی ایک اندھیرا ہے، اپنوں کے خلاف چلے جانا اندھیرا ہے۔ اللہ کے احکام جہاں جہاں چھوٹتے ہیں، جہاں جہاں انسان اپنے رب سے بغاوت کر لیتا وہ اندھیرا ہے۔ اب آپ بتائیں، جہاں اللہ سے بغاوت ہو جائے، جہاں اللہ سے بندہ دور جائے، اسے پھر کس نور کی ضرورت پڑتی ہے؟ اسلام کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ نور مبین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ پھر اسے آنا پڑے گا اسلام کی چادر میں، اسے دیکھنا پڑے گا کہ یہ آفتاب کہاں روشن ہو جاتا ہے، کہاں یہ سورج نکلتا ہے، جس کی شعائیں ہم پر پڑتی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی جانب چل پڑے گے۔ ایمان کے اتنے واقعے سنے ہوں گے آپ نے، بہت واقعے سنے ہوں گے، آپ نے ابھی تک تو سنا نہیں، ایک واقعہ سنے، ایک مشہور شخصیت ہے، بہت مشہور شخصیت، مائک ٹائسن، باکسر ہے، اس پر کئی کیسز رہے ہیں، لوٹ مار کے بھی رہے ہیں اور بہت کیسز رہے ہیں، تقریباً 7 سال یہ جیل میں رہا۔ یہ شخص خود کہتا ہے میں 7 سال جیل میں رہا، میں اپنے جرموں سے بہت پریشان تھا، جیل میں پڑا رہتا تھا، ایک اندھیرا سا تھا زندگی کے اندر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، میں بہت پریشان ہوتا تھا۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھے سوال کرتے کہ میں فیمس تھا، ایک وقت فیمس ہونے کی وجہ سے جرم بھی میرے ساتھ تھے، مجھے سوال کرتے، میرے پاس جواب نہیں تھے اپنے جرموں کے، میں کس جرم میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں۔ لیکن پھر کہتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں یہ سوچتا تھا کہ اسلام میں کوئی خوبی ہے کیا، وہ خود اس کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ، وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا اسلام کی خوبی ہے کیا۔ ایک دن ایسا آیا، کوئی ایک رپورٹر آیا، مجھے پوچھنے لگا تم تو بڑے مشہور تھے، تم اتنے جرموں میں پڑ گئے، اب آگے کیا ارادہ ہے؟ تو یہ کہتا ہے میری زبان سے ایک لفظ نکلا، یہ کہتا ہے کہ میں ابھی اسلام کو پڑھنے میں لگا ہوا ہوں۔ بہت خوبصورت جواب تھا، وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا بڑا شخص جسے دنیا مل گئی ہے یہ اسلام کو پڑھنے لگا ہے۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی مسجد سے جیل سے باہر آیا، میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ دیکھ بھائی جمعہ آنے والا ہے، مجھے جمعے کے لیے لے کے چل، مجھے وہاں پر جا کر مسجد میں جمعے کا خطبہ سننا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کہاں اس کی فکر آئی۔ وہ کہتا ہے جارجیا میں ایک مسجد تھی، اس کے امام تھے شیخ جمیل نام تھا ان کا، میں ان کے پاس گیا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تقریر ہوئی، وہ کہ میں نے ان سے سوال کیے، تقریر سنی، جمعہ تقریر سنی، ان سے سوال کیے، وہ ہمارے سوال کا جواب دیتے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے ایک لمبی گفتگو کے بعد دل چاہا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے، ایک بندہ اپنی زندگی میں ایک سکسیس سے پہنچا ہوا ہے، ایک کامیابی تک پہنچا ہوا ہے، لیکن وہ کامیابی اس سے برائیاں ختم نہیں کر سکی ہیں۔ برائیاں ختم کہاں آ کر ہوئی؟ جس وقت اسلام قبول کر لیا اس نے۔ لیکن یہاں جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ نور والا مسئلہ ہے۔ کیا ہم یہ خود سوچتے ہیں ہمارے یہاں بڑی عمارتیں موجود ہیں اور ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دانش مند، ایک عقل مند شخص موجود ہے، آپ رائے لینے جائیں وہ آپ کو رائے دے گا، لیکن اگر آپ سے پوچھوں اس پورے محلے کے اندر سب سے بہتر عمارت کون سی ہے، بالاتفاق کہیں گے مسجد ہے۔ ہمیں رائے کس سے لینی چاہیے، اپنی زندگی کے مسئلے کس سے پوچھنے چاہیے؟ امام صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ یہی تو ہے، میں نے اتنے واقعات پڑھے ہوں گے ایمان قبول کرنے کے لوگوں کے جو ایک اندھیرے میں رہے ہوں گے، کفر کے اندھیرے میں، جو اسلام پڑھ کے اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد جاتے تھے، مسجد کے اندر ہمیں وہاں امام ملتے تھے، وہ امام ہمیں گائیڈ کرتے تھے، ہمیں اسلام سمجھاتے تھے اور ہم اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے جمعے کی تقریریں جو ہونا وہ اسلام کی حقانیت پر ہو، وہ نوجوانوں کے سمجھا دیں کہ اسلام کیا چیز ہے اور قرآن حق ہے تو کس انداز سے حق ہے۔ ان کے ذہن کے شبہات یہود کو لے کر، نصارہ کو لے کر، بودھزم کو لے کر، جتنے بھی دوسرے مذہب ہیں سب کو ان کو ڈیفائن کریں، اس کے خلاف باتیں بتائیں، اسلام کا عقیدہ کیا ہے، ان کے نظریہ خدا کے متعلق کیا ہے۔
ہمارا نظریہ خدا کے متعلق کیا ہے، ایسے ہی تو لے کے آئیں گے. اب سوچیں اگر یہ بات کرنی ہوگی تو ہمارے اماموں کو کیسا ہونا چاہیے. امام بھی ویل کوالیفائڈ چاہیے، پھر ان کا مطالعہ، ان کا پڑھا ہوا، ان کی فکر سب بہت زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ ایک نان مسلم اگر اپنی زندگی سے پریشان ہو کر آپ کے پاس میں نور تلاشنے آیا ہے تو آپ اس کی زندگی کو روشن کر کے اسے جانے دیں. وہ اندھیرے سے نکلنا چاہتے اور یقین جانے بھائی، زندگی میں اکثر ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی میں روشنی چاہتے ہیں، کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں تو ہمیں ان کے انداز سے سیکھنا ہوگا. کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہمیں وہ انداز معلوم ہونے چاہیے کہ ہمیں ان کی زندگی روشن کیسے کرنی ہے. اگر کوئی ہمارے پاس آ جائے، ہم اسے شک میں ہی مبتلا کر دیں یا اس کی پریشانیوں کا کوئی سولوشن اسے نہ دیں تو وہ اور اندھیرے میں چلا جائے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا، کوئی سوال کرتا تو حضور کیا کرتے تھے؟ ایک دم سیدھا جواب دیتے تھے، ایک دم سیدھا جواب، ادھر ادھر کی کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے. یہ دیکھتے کہ سامنے والا ہے کیسے، اسے کیا طلب ہے، جو جواب چاہتا تھا وہ جواب دے دیتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ اسلام قبول کر لیا جاتا تھا. بڑے آسان سے سوالات، بڑے آسان. جیسے عبداللہ ابن سلام آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، بڑا پڑھ لکھ کر آئے تھے، لیکن وہ کہتے میں نے آسمانی کتاب پڑھی ہے، میں یہودی عالم تھا، میں نے بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، ایک بات مجھے جاننی تھی، حضور سے کچھ باتیں سننی تھی، میں گزر رہا تھا، حضور نے کہا سلام کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، جب سب سو جائے تب نماز پڑھا کرو. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ یہ کلمات جب میرے کان میں گونجے کہ رسول اللہ نے ایسی بات کہی ہے، میں حضور کے پاس گیا ہوں اور میں نے کہا کہ میں آپ کو آخری نبی مانتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کوئی بڑی بات تھی؟ کوئی بڑے جملے تھے؟ کوئی آسمانوں کی باتیں تھی؟ نہیں، سیدھی سی بات کی. کیا تھی؟ سلام کرو ایک دوسرے کو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، اور جب لوگ سو جائیں تو نمازیں پڑھ لیا کرو. اتنی سادہ باتیں بھی ایک یہودی عالم کے دل میں بیٹھ جائیں تو وہ ایمان قبول کر کے حضور کے صحابی بن جایا کرتے ہیں. باتیں بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جو تم سے کچھ لینے آیا ہے نا، آپ اسے وہ دو جو وہ مانگنے آیا ہے. ان کی طلب سے زیادہ مت دیں یا انہیں شک میں مبتلا نہ کر دیں. یہی انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کرام کے واقعات بہت ہیں، انداز دیکھیں ذرا. اب ہمیں ایمان کی روشنی طلب کرنی ہوتی ہے، ہمیں کچھ تلاشنا ہوتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اعلان ہو گیا، قبائل میں اعلان پھیل گیا کہ محمد ابن عبداللہ ہے، کوئی اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی انیس کو کہا کہ بھائی جا کے پتا تو کرو محمد بن عبداللہ کیا کہتے ہیں، جو بات سن کے آؤ وہ بات مجھے بتانا، اصل مسئلہ کیا ہے. وہ آئے سفر کر کے، کچھ دن رکے، رسول اللہ سے باتیں سنی، پھر چلے گئے. اپنے بھائی کو جا کر ساری بات بتا دی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کی باتیں سن تو لی میں مطمئن نہیں ہوں، ابھی مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہے، میں خود جا کر آؤں گا. اسلام کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے. ایک قبیلے کا آدمی ہے، اس کے پیچھے بہت لوگ ہیں، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کسی نے کیا، جا کے تو آؤں. کہ کیا کہتے ہیں وہ آئے، انداز دیکھیں ذرا، آئے ہیں، زیادہ راہ لیا ہے، کچھ کھانے کی چیز لیے، مکے میں آ کر رک گئے، کسی سے کچھ کہا نہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ راستے سے گزر رہے تھے. انداز دیں اسلام کیا چیز ہے. آپ دعوت دین دیں اس سے پہلے آپ کو اخلاق کا نور دینا ہوگا، آپ کا کیریکٹر پہلے ہے. یہاں پر مولا علی گزرے، دیکھا کہ مسافر معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو، کہ قبیلہ غفار سے آیا ہوں، کیا میرے ساتھ چلو، میرے گھر چلو. انہیں اپنے گھر لے کے گئے، رات میں انہیں کھانا کھلایا. صبح ہوئی تو صبح وہ اپنے بستر اٹھا کر واپس حرم شریف پہنچ گئے، مسجد حرام. پورے دن وہاں بیٹھے حضور کا انتظار کر رہے ہیں. وہ پہچانتے نہیں تھے لیکن انتظار کر رہے ہیں. جب رات ہوئی مولا کائنات نے پھر دیکھا کہ پھر یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بھائی میرے ساتھ تو چلو، میرے گھر چلو، کھانا کھاؤ، چلو. انہیں لے کے گئے، پھر رات گزاری، پھر صبح اٹھ کر مسجد حرام پہنچ گئے. تیسرے دن پھر یہی بات ہے. مہمان نوازی 3 دن کی ہوتی ہے. کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 3 دن کی. چوتھے دن مہمان نوازی نہیں ہے. کہیں جائیں آپ بھی تو 3 دن مہمان نوازی، چوتھے دن آپ مہمان نہیں رہیں گے، 3 دن آپ کی خدمت کی جائے گی. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، کیا کہا؟
ارے بھائی کہاں سے آئے بتاؤ تو صحیح، مسافر ہو کچھ بتاؤ تو صحیح، اگر مجھے کوئی نقصان نہ ہو اور سچ سچ بتاؤ گے تو بتاؤں گا کہ پوچھیں کیا بات ہے، کیونکہ محمد ابن عبداللہ ہیں جنہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، مجھے ان سے ملنا ہے، ملا دو گے؟ حیرت کی بات ہے رسول اللہ کا پتہ علی سے پوچھ رہے ہیں، وہ رسول اللہ کے یار ہیں، وہ تو لے جانے والے وہیں تک لے، ان کا سفر وہیں تک ہے، کیا کہتے ہیں وہ عظیم نور ہے تو یہ ان کے ستارے ہیں جی، یہ ستارے ہیں ان کے، اور صحیح بات ہے بھائی، چاند کی روشنی کا پتہ ستاروں سے تو چلتا ہی چلتا ہے نا، ستارے جگمگ ہو گئے تو سمجھ جاؤ کہ ہاں چاند طلوع ہے، پوچھتے ہیں کہاں ہے تو کہ اچھا ٹھیک ہے صبح لے کے جاؤں گا میں آپ کو، میرے ساتھ چلنا ہے، لیکن ایک بات جاننا، مجھے لگے گا نا کہ آپ کو کوئی خطرہ ہے تو میں دیوار کے سارے کھڑا ہو جاؤں گا، مطلب کوئی بہانے سے آپ سمجھ جانا کہ آپ کو مڑ جانا ہے، اور میں چل پڑوں تو میرے پیچھے چل لینا، وہ تیار ہیں حضرت علی کے ساتھ اس انداز چلتے چلتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ابھی اعلان نبوت والے لوگ دشمن ہیں، ماریں گے، اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئے ہیں، مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر پہنچے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، حضور جوابات دیتے رہے، آخر میں کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے اسلام قبول کر لوں، حضور نے کہا کہ ہاں کر لو، تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضور میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں جا کر بھی یہ بتاؤں لوگوں کو، قبیلہ غفار میں اس کی دعوت تبلیغ کروں، حضور نے کہا بالکل کہو، کیونکہ آپ کو چراغ مل گیا نا، اور وہ چراغ فقط آپ کا گھر روشن کرنے کے لیے نہیں ہے، جہاں تک اس کی روشنی جا سکتی ہے وہاں تک آپ نور پھیلائیں گے اس کا، یہ ہے اسلام۔ کہتے ہیں کہ حضور وہ بات الگ ہے، قبیلہ غفار میں جا کر کہوں گا، مسجد حرام میں جا کر اعلان کروں گا، جن کے ہاتھ میں شمعیں آ جاتی ہیں نا، جو رہنما بن جاتے ہیں، جنہیں روشنیاں مل جاتی ہیں، وہ پھر اندھیروں کو مٹانے کے در پہ آ جاتے ہیں، بھلے پورے اندھیرے اس کے خلاف ہو جائیں، وہ تو اپنا حق ادا کر کے رہیں گے۔ حضور سے اجازت لی، مسجد حرام پہنچ گئے، وہاں جا کے اعلان کر رہے ہیں اے اہل مکہ سنو، محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ میں تھوڑا بہانہ کر لوں گا، دیوار کے سارے کھڑا ہو جاؤں گا، کوئی تکلیف نہ دے تمہیں۔ اس وقت وہ مسئلہ تو ایمان میں نہیں آئے تھے نا ابو ذر غفاری، لیکن جب ایمان میں آ گئے تو اب کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ اب ڈر نہیں ہے۔ اے اہل مکہ سنو، محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب کیا تھا؟ سب ٹوٹ پڑے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا شروع کر دیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ان پر لپٹ گئے اور کہتے ہیں تم جانتے نہیں قبیلہ غفار کا ہے یہ شخص، اگر اسے مارو گے تو قبیلہ تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ سب لوگ چلے گئے، ابو ذر غفاری حضور کے پاس واپس آ گئے، دوسرے دن پھر جا کر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہے۔ وہ پھر ماننے لگے، پھر حضرت عباس انہیں بچا کر لے آئے۔ اب جانتے ہیں انداز کیا ہے، اب تکلیف نہیں ہو رہی ہے نا، اب ظلمت کچھ نہیں کہہ رہی ہے نا، اب اندھیرے کچھ نہیں کہہ رہے نا، کیوں؟ کیونکہ روشنی جب مزہ دینے لگتی ہے تو اندھیروں کا ڈر ختم ہو جایا کرتا ہے، اور جو مسلمان ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا نور بیٹھ گیا ہے، جن کا دل روشن ہو گیا، پھر کفر کے اندھیرے انہیں ستاتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نہتے ہوتے تھے، ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، تلواریں نہیں ہوتی تھی، گھوڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن کود پڑتے تھے نا کفر کے خلاف۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا نور خدا ہے کفر کی حرکت خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آسان نہیں جی، آسان نہیں، یہ اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ ایک نور لے کر اٹھے ایسے بادشاہ کے خلاف جو بادشاہ تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا، نمرود، خدا کہتا تھا نا اپنے آپ کو، اور بادشاہ اپنا دین قوموں پر تھوپنے لگا ہوا تھا۔ ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ ایک بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو ہمارا خدا نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا؟ ایک آگ روشن کی، اور اس آگ میں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جلانا چاہا۔ اب آپ کہیں گے کہ آگ تو خود نور ہے، کون کہتا ہے آگ نور ہے؟ آگ میں اندھیرے بہت ہیں، آگ روشن تو ضرور کر رہی ہے، لیکن آگ کے اندر اندھیرا ہے، اور جو اس میں مبتلا ہو جائے اسے جلا کر خاک کر دیا کرتی ہے۔
اب وہاں کیا کی؟ وہاں ایسی آگ جلائی جو آگ نور مبین کو مٹانے والی تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ آگ جلاؤ، ایک الاؤ جلاؤ، تمام کائنات کو اندھیرے میں مبتلا کر دے. لیکن ابراہیم کے دل میں جو نور آباد تھا، توحید کا نور، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، اس نور کو لے کر جب وہ اس آگ میں کودتے ہیں تو وہ کفر کی آگ گلزار بن جایا کرتی ہے اور وہ نور مسکراتا رہتا ہے. ہم اور آپ کو یہی تو سمجھنا ہے نا کہ جو ہمارے سینوں کے اندر جو نور آباد ہے، جو نور روشن ہے، اس نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں بجھا سکتا ہے. اور یہی وہ نور ہے جو نور ہمیں آخرت میں کام آئے گا. کیوں؟ یاد رکھیں، نور دو طرح کی بات ہو گئی. ایک اندھیرا ہے جو آگ میں پایا جاتا ہے، ایک مومن کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا نور. قیامت میں جو ہمیں ملنا ہے وہ کیا ہے بتائیں؟ مومنوں کا حصہ کیا ہے؟ جنت. کافروں کا حصہ کیا ہے؟ دوزخ. دوزخ میں آگ ہی آگ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نور نہیں ہے. لیکن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. تو جنت سراسر نور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا جنت میں دن اور رات ہوں گے؟ اب آپ سے کوئی پوچھ لے کہ جنت میں دن اور رات ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کہاں سے جان لیا کہ دن اور رات ہیں؟ وہ کہتا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انہیں رزق عطا ہوگا صبح اور شام. اگر صبح شام ہے تو رات اور دن بھی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، جنت جو ہے وہ سراسر نور ہی نور ہے. جنت میں یہاں رات نہیں ہے، کیونکہ رات اندھیرا اور ظلمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں کہیں بھی اندھیرا اور ظلمت نہیں ہوا کرتی ہے. اس لیے پیاروں، جنت کے طلبگار جو ہے نا وہ نور تک کا سفر کر رہے ہیں. ہم نے کیا کہا؟ ہمارا سفر کہاں سے ہے؟ ظلمت سے نور تک، اندھیروں سے اجالے تک کا سفر ہے ہمارا. اور یہ دنیا سراسر اندھیرا ہے، اور جنت جو ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے، جو آخری منزل ہے ہماری. ہمیں وہاں تک جانا ہے، آخری سفر تک جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر آئے. لیکن یہاں ایک بات اور ہمارے سامنے آئی ہے. یہ تو بات تھی کفر اور ایمان کی، کہ کفر تو ایک ظلمت، ایک اندھیرا ہے، اور ایمان نور ہے جو ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، ہماری زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں، کہیں نہ کہیں ہم جا کر ہار جایا کرتے ہیں، کہیں ہماری فکر کام نہیں کرتی ہے. تو کیا کہیں گے؟ یہ اندھیرا نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمر کے حساب سے کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ تمام سہارے چھن گئے ہیں، کوئی ساتھ نہیں آ پا رہا ہے. یہ بہت بڑا اندھیرا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر. ایک پریشانی ہماری ہمیں ایسے بتا دیتی ہے گویا کہ ہمارے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں، ہم اکیلے ہی ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بس وہ ایک ناشکری کی دولت جو ہمارے اندر آ جاتی ہے، جو وبا ہمارے اندر اتر جاتی ہے، جو کسی کو دیکھنے نہیں دیتی ہے، تمام احسانات بھولنے پر مجبور کر دیتی ہے. یا اس وقت ہم لوگ خود غرض ہو جایا کرتے ہیں. یہ خود غرضی جو ہے نا، ایک بہت بڑا اندھیرا ہے ہمارا، جو تمام احسانات کو نظر انداز کرنے پر مجبور کرتی ہے ہمیں. یہاں جا کر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہماری پریشانیوں میں ساتھ ہیں یا کبھی ساتھ رہے ہیں. تمام پریشانیاں وہیں جا کر حل ہوتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود روشنی تلاش نکلتے ہیں، ہمیں روشنی نظر نہیں آتی ہے. وہاں جا کر آپ کو کسی سے پوچھنا ہوگا کہ میں یہاں آ کر تھک گیا ہوں، یہاں میرے لیے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آگے کا راستہ کیسے ہے اور کیسے پار کرنا ہے. لیکن پوچھنا بھی اس سے ہے جو راستوں کا پتہ جانتا ہو، جس کے خود کے پاس نور ہو. اولیاء اللہ کی جو سیرت ہے، اس سیرت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے پاس بظاہراً دولت نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے جو خانقاہ جو ہوتی تھی، اس خانقاہ کے اندر ایک چراغ موجود ہوتا تھا. صرف ایک چراغ موجود، زیادہ چراغ روشن نہیں رکھتے تھے. وہ چراغ بھی اتنا ہی استعمال کرتے تھے جتنا انہیں مطالعہ کرنا ہوتا تھا، ذکر اللہ کرنا ہوتا تھا. جس وقت وہ ذکر سے رکتے تھے، اب کوئی کتاب نہیں پڑھنی یا دیکھ کر کچھ نہیں پڑھنا ہے، تو اس کو گل کر دیا کرتے تھے. پھر زبانی تذکرہ ہوتے تھے، بس اتنا ہی ہوتا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ انہیں ضرورت بھی نہیں تھی ان
روشنیوں کی، ان چراغوں کی، ان کے دل روشن تھے. اور جب دل روشن ہوتا ہے تو باہر کے اندھیرے کچھ نہیں ہوا کرتے. ہاں اگر دل اندھیرے میں مبتلا ہو، ضمیر مردہ ہو جائے تو باہر لاکھ روشنیاں کر لے وہ کام نہیں آیا کرتی ہیں. اور مومنوں کے متعلق تو وہ حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. مومن کی عقل و دانائی سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مطلب چاہے آپ اسے کال کوٹری بند کر دیں، ان پر تمام روشنیاں ختم کر دیں، انہیں کہیں آنے جانے لائق نہ چھوڑیں، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر بھی نور میں رہا کرتے ہیں. جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے کنویں سے نکلتے ہیں تب بھی ان کا دل روشن ہے. بازار میں آتے ہیں دل روشن ہے. محلوں میں جہاں پر لوگوں کے ایمان ڈگمگا جایا کرتے ہیں وہاں پر بھی ان کا دل نور توحید سے روشن ہے. جیل میں ڈالا جاتا ہے وہاں پر بھی ان کی امید ختم نہیں ہوتی، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کا تعلق باقی ہے، وہاں بھی ان کا دل روشن ہے. امیدیں ختم نہیں ہوئی، توکل علی اللہ ختم نہیں ہوا. جب تک بندہ پریشانیوں میں رہتے ہوئے توکل علی اللہ پہ باقی ہے، اللہ پر بھروسہ باقی ہے، وہ بندہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، کبھی ہار نہیں سکتا، اس کی راہیں ہمیشہ کھل جاتی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کی فکر پر نہیں پہنچ پاتے ہیں. جتنا آپ سوچ پا رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں کئی لوگ نہیں سوچ پا رہے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ آپ کو ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس بات کی وجہ سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم یہیں تک تو کوئی اور چیز دیکھ لو. یہ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ شخص آپ کا حامی اور ناصر نہیں ہے، وہ شخص آپ کو ختم کرنے والا ہے، آپ کو مٹانے والا ہے. وہاں آپ کو اس کا کہنا نہیں ماننا ہے. جیسے بات آئی، اگر کوئی آپ کو کہتے نہیں آپ کچھ نہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے آپ جانتے تھے کہ میں کر سکتا ہوں، آپ نے بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن اس شخص کا کہنا مان کر کہ آپ کچھ نہیں ہیں، اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتے آپ. بلکہ آپ کو قرآن سے پوچھنا ہے کہ اس اندھیرے میں جو شخص مجھے مبتلا کر کے گیا ہے، مجھے بتا کے گیا ہے کہ میری زندگی کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ ہوں یا نہیں ہوں، یہ قرآن سے پوچھیں. پھر قرآن کیا کہے گا پتا ہے؟ ایک جگہ کہے گا ما خلقت ھذا باطلا، ہم نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. یہ ایک سیدھا تم سے خطاب کرتے ہو. قرآن کہے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جس وقت آپ نے یہ بات تسلیم کر لی، یہ بات جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ کو بہت کام کا بنایا ہے، تو اس دن سے یہ جان لیجئے گا کہ بڑے سے بڑے شخص کی بڑی سے بڑی بات ہوگی وہ آپ کو ناکام نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل روشن ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے مسئلے پیش آئیں، حرام ہے یا حلال ہے، ٹھیک کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ. دل کیا گواہی دیتا ہے؟ کیونکہ دل روشنی میں مبتلا ہوتا ہے. اگر یہ تمہیں کہتا ہے نہیں تم ٹھیک کرتے ہو، اس سے اللہ راضی ہوگا. یہ اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نور پر ہیں، آپ روشنی پر ہیں. لیکن میرے بھائی، ہم نوجوانی کی عمر میں ہیں، ابھی ہمارے پاس بہت موقع ہیں. خاص کر موقع ہمارا کیا ہے؟ ہمارا رہنما بننے کا موقع ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر شخص رہنما ہے. علاقے کے ہو سکتے ہیں جو ہوں، لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے گھر کا رہنما ضرور ہے. اس کی ذمہ داریاں اس کے سر ضرور ہیں. حضور فرماتے ہیں نا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور شخص کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانا ہے. اگر آپ رہنما بن گئے ہیں، آپ گھر کا بار سنبھال لیں، آپ ذمہ دار ہیں. اگر آپ کی فکر ایسی ہے کہ آپ ہارے ہوئے ہیں، آپ شکست کھا جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ اپنے آپ کو توڑ کے بیٹھ جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیں جس وقت آپ نے ہار مان لی آپ کا پورا گھرانہ ہار مان جائے گا. کیونکہ آپ اپنے گھر کی بنیاد تھے، آپ روشنی تھے، آپ چراغ تھے، اور اگر چراغ بجھ جائے تو پورا گھر اندھیرے میں آ جایا کرتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو روشن رکھیں، پورے اعتماد رکھیں، یقین کے ساتھ زندہ رکھیں کہ میں کر سکتا ہوں. اگر میں کھڑا ہوا ہوں تو میرے پیچھے سب کھڑے ہوئے ہیں، سب سے پوچھا جانا ہے. اور یہی مسئلہ ہے. اور جب کوئی بات ایسی آ جائے جو میں لگ رہا ہوگا یار ہر طرف غلط ہی غلط ہو رہا ہے، کوئی ٹھیک کرنے والا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی تو بھلائی کرنے والا ہوتا، کوئی تو بھلائی کرنے والا ہوتا، یہ بات کہنے سے زیادہ اچھا ہے جو بھلائی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے آپ وہ بھلائی کرنے لگ جائیں.
ایک جگہ ہے جہاں پہنچے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پیاسے ہی پیاسے موجود ہیں، پھر آپ کہیں کہ کاش کوئی پانی پلانے والا ہوتا، کاش کوئی پانی پلانے والا ہوتا۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ پانی پلانے نہ لگ جائیں۔ شکوہ نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ کاش کوئی ہوتا، بلکہ کیا کریں؟ پانی پلانے لگ جائیں، اپنے حصے کا کام آپ کرنے لگ جائیں۔ آپ کہیں کہ یار کوئی تو ہو سکتا جو دین بیان کرنے والا ہوتا۔ اب کوئی کون ہو سکتا ہے اس کو نہ دیکھیں، اگر آپ نے ایک حدیث سنی ہے تو آپ جس تک وہ ایک حدیث پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں۔ قرآن کی ایک آیت اگر آپ نے سیکھی ہے، اس ایک آیت کی تفسیر آپ نے سیکھی ہے، یہ نہ کہیں کہ کاش کوئی ہوتا جو کسی کو بتا تھا۔ اگر آپ نے سیکھ لی ہے تو جو آپ کے سامنے آتا ہے آپ اسے بتا دیں، آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔ بہت اچھا شعر کسی نے کہا تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آسان نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، بات اتنی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں چراغ ہے، آپ کے ہاتھ میں شمع ہے تو روشن کرتے چلیں، ہر طرف روشن کریں۔ شمع دو طرح سے کام آتی ہے بھائی، آپ کو پتا ہے؟ آپ نے دیکھا شمع کا استعمال کب ہوتا ہے؟ پہلے جب جنگلوں میں جاتے تھے نا، جنگلوں میں جاتے تھے تو شمع کا استعمال کرتے تھے، ہاتھ میں شمع لے کر چلتے تھے، کیونکہ جنگل ہر طرف سے اندھیرے میں مبتلا ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی۔ ایک اندھیرے میں مبتلا ہیں ہم لوگ، چاروں طرف اندھیرا ہے، تو کیا کرنا ہوتا؟ تو اس اندھیرے میں جنگل میں نکلتے ہمیں شمع لینی پڑتی تھی۔ جب تک ہمارے ہاتھ میں شمع ہے، نہ ہی جانور ہمارے قریب آئیں گے اور نہ ہی اندھیرا ہمارا کچھ بگاڑ سکے گا۔ جہاں تک جائیں گے ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ایک بات تو ان اندھیرے میں، کفر کے اندھیرے میں ایمان کے شمع لے کر چلے۔ دوسری بات، شمع کب استعمال ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب ظلم بڑھ جاتا ہے، حاکم وقت ظالم ہو جاتا ہے اور تمام قوم اس ظلم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی، اس کا ساتھ دیتی ہے، تب کوئی شخص ایک مشعل لے کر اٹھتا ہے۔ وہ مشعل اس بات بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم کا جو اندھیرا پھیلایا جا رہا ہے، یہ مشعل حق کی ہے اور میں حق کا نور پھیلانے آیا ہوں۔ کسی کا ظلم برداشت نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی بغاوت کے لیے شمع بھی اٹھائی جاتی ہے جو اندھیرے مٹھانے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو پیاروں، جہاں آپ کو لگے نا کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں شمع روشن کریں۔ آج تو ہم لوگ ڈیجیٹل ورلڈ کے تو لوگ ہیں نا، شمعیں ہٹ گئی ہیں، کوئی پروٹیسٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ فلیش لائٹ جلاتے ہیں، ہم لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں پھر فلیش لائٹ جلاتے ہیں۔ ایک جگہ ایک اس کم عرصے کے اندر دیکھا تھا، اگر شمعیں نکالی گئی تھی اور مشال نکالی گئی تھی کسی ظلم کے خلاف، وہ صرف ایک جگہ دیکھی تھی ابھی ان سالوں کے اندر۔ این آر سی والا مسئلہ پیش آیا تھا، احتجاج تو بہت ہوئے تھے، لیکن بھیل واڑہ میں حفیظ الرحمان صاحب کی رہنمائی میں رات میں وہ لوگ نکلے تھے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، پورا کا پورا شہر اپنے ہاتھوں کے اندر مشالیں لے کر نکلا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں پر اندھیرا چھا گیا تھا، اور اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ کو مشالیں لینی ہوں گی۔ اور بڑی بات تھی، اس مشال کو اٹھانے والا ایک بااثر بہترین عالم دین تھا۔ اب کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رہنما تلاشنا ہوتا ہے۔ کئی بار رہنما نہیں آ پاتے ہیں تو خود بھی رہنما بننا ہوگا، خود کو بھی تیار کرنا ہوگا، تاکہ اندھیرے مٹا دینا صرف ہمارا کام نہیں ہے، اندھیرا مٹا دینا ہر اس ایک بندے کا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے نور مبین عطا کر دیا ہے۔ جس نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے تو قرآن کا حکم آ گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، روشن کتاب آ گئی ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ کتاب لینی ہے، اس کے احکامات لوگوں تک پہنچا دینے ہیں۔ جس تک آپ نے وہ احکام پہنچا دیے اسے نور مل جائے گا اور آپ اپنا حق ادا کر چکے ہوں گے۔ اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر مسئلے ایسے ہوں گے کہ بروز محشر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا بھی۔ یہاں ایک اور بات ہے، جب بات ایمان کی چل رہی ہے اور کفر کی چل رہی ہے، ایک بہت اچھا واقعہ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہمارا حق کیا ہے۔
ایک عیسائی شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہا تھا راستے سے، صلیب تھی سامنے اور عیسیٰ کا مجسمہ بنایا ہوا، وہ اس پر لٹکائے ہوئے تھے جیسس۔ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ بابا یہ کون ہے؟ میں نے اسے کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہمارے خدا ہیں۔ بچہ کہتا ہے یہ مجھے تو بڑے کمزور لگ رہے ہیں، ان کے جسم پر زخم آ گئے، مجھے ان پر رحم آ رہا ہے، ان کے ساتھ ایسا کس نے کیا کہ ان کے ساتھ ان پر ایمان نہ لانے والوں نے ایسا کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے خدا ہے یہ، اتنے کمزور خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں کہ ہاں خدا کے بیٹے ہیں۔ تو خدا اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتا کہ اس میں طاقت نہیں اپنے بیٹے کو بچا لینے کی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے گناہ بخش دوں گا اپنے بیٹے کو قربان کر کے، کہ وہ باپ کون سا ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے پر رحم نہ کھائے اور انسانوں کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذلیل کر دے؟ وہ شخص کہتا ہے میں پریشان سا ہو گیا۔ پھر کہا کہ کیا کہا آپ نے یہ کہا کہ اس لیے انہوں نے یہ قبول کیا ہے تاکہ ہم اور آپ کے گناہ بخشے جائیں؟ کیا خدا اپنے بیٹے پر ظلم کیے بغیر ہمارے گناہ نہیں بخش سکتا؟ وہ شخص بڑا پریشان، پھر کہتا اچھا ایک بات بتائیں، آپ انہیں کہتے ہیں یہ خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں، ان پر یہ ظلم ہوا، آپ انہیں اپنا خدا مان کر، خدا بیٹا مان کر ان کی عبادت کرنے لگ گئے، اگر کوئی مجھے اس طرح سولی پر لٹکائے آپ برداشت کریں گے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ آگے میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ میری زندگی کے لیے سب سے پہلی ہدایت اگر بیٹے کی وجہ سے ہوئی ہوگی تو مجھے عطا ہوئی، کہ اس دن میرے بیٹے نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ یہ فطرت کے سوال ہیں کہ خدا وہ نہیں ہے جسے موت آ جائے، یا خدا وہ نہیں جس کا بیٹا ہو، خدا وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، جو کمزور نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا چھوٹا تھا اگرچہ، لیکن اس کے سوالوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے چراغ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے اندھیرے مٹا دیا کرتے ہیں۔ ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں، ہمارے جسم بہت چھوٹے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان کا نور ہے نا، یہ دنیا کائنات کا کفر مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس بات اتنی سی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ نور ہمارے اندر ہے تو ہمیں لوگوں تک پہنچانا کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ۔